قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک آپ بہت دیر سے یاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا مل بیٹھنا اور بابا جی غلام حسن صاحب کی اہلیہ محترمہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات سے بتا دیں روایتی باز اور خطاب نہیں ہوگا، آپ سے میرے آقا کریم کی چند باتیں مختصر وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دائیں اور بائیں صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، اور ان کو صاحبان علم و دانش اس لیے بھی کہنا چاہیے کہ ان کا بزرگ ہستیوں کے پاس وقت گزر رہا اور گزر رہا ہے۔ یاد رکھیے میرا اور آپ کا اس وقت یہاں بیٹھنا، اگر تھوڑا سا دل آپ کا ملول ہے، پریشان ہے، تنگ ہے، ضیق ہے، بعد یہ کا یعنی تنگ دلی سے بیٹھیں گے تو پھر ذہنوں میں رکھیے کہ پھر اس طرح سے نہ آپ لطف اٹھا سکیں گے اور نہ اتنا ثواب حاصل کر سکیں گے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا کریم کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ جو ہمارے دلوں سے زنگ کو اتارتا ہے اور ہماری قبروں میں روشنی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ ہم کیوں بیٹھے؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ ابھی آپ نے صوفی لیاقت صاحب کی کوئل جیسی آواز سنی ہوگی، آپ نے عبدالغفار نظامی صاحب کو سنا ہوگا، آپ نے قاری نذیر صاحب کو سنا ہوگا، آپ نے لبیب الرحمن صاحب کو سنا ہوگا۔ ذہنوں میں رکھیے یہ ساری آوازیں خود سے نہیں نکل رہی، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں یہ آوازیں بند کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو اسی زبان سے گانے جاری کروا سکتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت کی محفل میں بیٹھنے کے لیے بلایا ہے اور ہمیں نعتیں پڑھنے کے لیے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا کرم ہے؟ آپ بول کر بتائیے، بول کر کہہ دیں اللہ کا کرم ہے۔ تو میں نے یہ دل سے بات کی ہے کہ تنگ دلی سے نہیں بیٹھنا، بات کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کا ذکر یہاں بیٹھے دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے اور ہماری قبروں کو روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بروز قیامت جس دن کے بارے میں نے علماء سے سنا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک پیر کو جنت کی دہلیز پر روک لیا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کو جنت کی دہلیز پر روک لیا جائے گا۔ مولا ہمیں کیوں روکا؟ فرمایا اس لیے روکا ہے کہ تم پیچھے مڑ مڑ کر جو دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مولا تو خوب جانتا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے،
اور پھر مولا ہم تو پیچھے مڑ کر دے رہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ رہا ہے جو دنیا میں تجھ سے پیار کرتا تھا, جو دنیا میں تجھ سے پیار کرتا تھا. توجہ کرنا, جو دنیا میں تجھ سے پیار کرتا تھا تو ان کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے. یہ میرے آستانے پہ آیا کرتا تھا, یہ لنگر بھجوایا کرتا تھا, اور یہ بڑی محبت سے گھر چھوڑ کر میرے پاس آیا کرتا تھا. پھر کئی ہفتے رہا کرتا تھا, پھر کئی مہینے رہا کرتا تھا, پھر اس غرض سے لنگر کھاتا تھا کہ میں کھاؤں گا دربار اقدس سے تو میری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. اے اللہ, ہم تو اس لیے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہم سے پیار کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا, اور میرے پیارے بندو, اور میرے دوستو, اور میرے ولیوں, میں نے جنت کی دہلیز پر تمہیں اس لیے روک لیا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو, تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں, اور جن سے تم پیار کرتے ہو انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم. اچھا, آپ کی محبتوں کی نظر یہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایک اور گروہ آئے گا. آج آپ میرے انتظار میں بیٹھے رہے, مولوی صاحب نے دیر کر دی, صوفی صاحب کا بار بار صوفی لیاقت صاحب کا فون جا رہا تھا, عبدالغفار نظامی صاحب کا فون. اچھا, ذہن میں کیا تھا, قاری صاحب نہیں آئے. میں کہہ دوں میں عالم نہیں ہوں, واعظ نہیں ہوں, خطیب نہیں ہوں, لیکن مجھے آپ نے جس جگہ پہ بٹھایا ہے, خدا کی قسم یہ علماء کی جگہ ہے. آپ کی نیت کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے عالم سمجھ کر انتظار کیا تھا نا, سبحان اللہ, آپ نے خطیب سمجھ کر انتظار کیا تھا نا, آپ نے واعظ سمجھ کر, ہاں سنیے, آپ نے انتظار کیا. علماء کو بھی روک لیا جائے گا, رک جاؤ بھائی, تم نے بھی ابھی جنت میں داخل نہیں ہونا. مولا کیوں, ہم تو تیرا قرآن پڑھتے رہے. مولا ہم تو تیرا قرآن پڑھتے رہے, تیرے نبی کا فرمان پڑھتے رہے, اور ان بندگان خدا کو تیرے پیارے محبوب کی صفات بتاتے رہے, رسول اللہ کا فضل بتاتے رہے کہ ایک کملی والا ایسا ہے کہ جب تم جنت میں جانے لگو گے تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھئی اس کو بھی جانے دو, اس کو بھی جانے دو. مولا پیارے محبوب اس کو کیوں, اس کو کیوں؟ تو حضور علیہ السلام اپنی جیب سے ایک رکا نکالیں گے, ایک رکا نکالیں گے, اور حضور علیہ السلام اس رکے کو ملائکہ کو دکھائیں گے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ لکھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی, کہہ دیجئے اللہم صلی علی محمد. ایک دوسرے کو نہ دیکھیں, خود سے پڑھیں, اپنے لیے پڑھیں. اور جس کے لیے آج اصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں, میں دل سے بات کر رہا ہوں, آپ اپنے لیے پڑھیں گے, لیکن محفل اصال ثواب میں آئے ہیں, خدا کی قسم اس پر ہما کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ. کیا لکھا ہوگا رکے پہ؟ صوفی شوکت علی صاحب, چودھری شوکت علی صاحب ذرا پڑھ دیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ان کو بلاؤ بھائی. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ان کے اعمال صالحہ کم ہو گئے ہیں, ان کی بدیاں برائیاں اسیاں گناہ زیادہ ہو گئے ہیں, گناہوں کا پلڑا چھپ گیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب فرمائیں گے تم نے تولا ہے؟ جی یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ تولا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب کیا فرمائیں گے, ذرا دوبارہ تو, ذرا. اللہ کے پیارے محبوب ہم دغا بازی نہیں کرتے, ہم تول میں کمی بیشی نہیں کرتے. قرآن پاک میں یفعلون ما یؤمرون, یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, تو ہم نے صحیح تولا ہے. حضور علیہ السلام فرمائیں گے تو پھر اگر صحیح تولا ہے تو ڈر کیسا, دوبارہ تول دو. مولا کی طرف دیکھیں گے, مولا تیرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. اللہ پوچھے گا فرشتوں کیا کہا تم نے؟ مولا تیرا محبوب کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہو تیرا محبوب. اللہ فرمائے گا کیا کہہ رہے ہو, اللہ تیرا محبوب. فرمایا جب میرا محبوب ہے تو تم تو اپنے محبوب کی نہیں ٹالتے, دنیا والے اپنے محبوبوں کی مانتے ہیں, میں رب ہو کر اپنے محبوب کی کیسے ٹال سکتا ہوں.
سبحان اللہ. میرا محبوب کہتا ہے تو پھر تو لو. میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو آج ذکر مصطفیٰ ہے، اور جب تول لگے گا بابا غلام حسن صاحب کی حالیہ محترمہ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوگی، فضائل بیان کیے جا رہے ہوں گے، اور نیکیوں کے پلڑے میں آج کی محفل میں پڑھا گیا درود پاک بھی رکھ دیا جائے گا تو خدا کی قسم نیکیوں کا پلڑا چھپ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ مولا تیرا محبوب کہتا ہے، تیرا کہیے نا، تیرا محبوب کہتا ہے. جب میرا محبوب کہتا ہے تو پھر تولو. دوبارہ جب تولا گیا تو میرے آقا کریم نے، محمد مصطفیٰ نے، کون محمد، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن. کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کا. مولا ہم تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب، اپنے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے محبوب نکالیں گے وہ پرچی، اور وہ پرچی میں یہاں بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھا وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، برائیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. دوستانے میں سب جھکے گا، پلڑا جھک گیا تو پھر کیا؟ ملائکہ حیران رہ گئے. بات کیا تھی؟ ہوا کیا ہے؟ وہ جس میں جہنم تھا، وہ جسے دوزخ کی طرف گھسیٹا جانے والا تھا، اس سے لوگ پوچھیں گے یہ اچانک میں کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا تیری بات میری بات من. خدا کرے ہم سب کی بات بن جائے. خدا کرے جس پر ہمت کے لیے ہم بیٹھے ان کی بات بن جائے. خدا کرے جنہوں نے اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے ان کی بات بن جائے. خدا کرے جو محفل میں آئے ہیں یا آئی ہے سب کی بات بن جائے. آپ مل کے پڑھ لیں. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری بات پڑھتے. دعا ہے کہہ لیجیے. تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری بات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی. آپ غور کریں، میں جلدی ختم کروں. آپ غور کریں، یہ جو آقا ہے، یہ جو محمد ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار کعبہ والا شریف نے تو ساری زندگی درود پاک کے جام بھر بھر کے پلائے ہیں اپنے بیلیوں کو. خدا کی قسم میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ بزرگ بیٹھے ہو، انہوں نے تو میری بات سے خوش ہونا ہی ہونا ہے، لیکن خدا کرے کہ وہ کلمہ والی سرکار بھی خوش ہو جائے، وہ بھی اس بات کو سنے. میرے دادا نے وہاں سے شراب وصل کیا، میرے والد صاحب نے وہاں سے شراب محبت پی، میرے بھائیوں نے وہاں سے شراب محبت پی، اس لیے کہ وہ جام بھر بھر کر پلایا کرتے تھے. غرض کیا تھی کہ یہ سارے درودی بن جائیں، یہ سارے درودی بن جائیں. حضور کی بات ایک سن لیں. مرحومہ بھائی چودھری شوکت علی صاحب کی بھابھی صاحبہ، بھائی صوفی لیاقت علی صاحب کی آگے پھر رہے تھے. میں چاہتا ہوں پیاری سے نرمل ہو جائے میری بھابھی صاحبہ کے لیے، اللہ قبول فرمائے گا. اس سرکار کی بات ہے جو جا رہے تھے، ایسے آپ جا رہے ہیں، دیکھا حضور کے صحابی ایک ساتھی کو مار رہے ہیں، اس کو باندھا ہوا ہے. حضور کی نظر پڑی، میرے آقا کہیں گے وہ کیا کر رہے ہو، اسے کیوں مار رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس پہ حد لاگو ہو گئی، اس کو مارنا ضروری تھا، اس نے کبیرہ گناہ کیا تھا.
اللہ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ جس سے آپ کا تعلق ہے، جس سے میری ماں بہنوں بیٹیوں کا تعلق ہے، جس رسول اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ذکر خیر میرے اور آپ کے لیے باعث نجات بن جائے. کہیے آمین. حضور نے فرمایا کیوں مار رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. حضور نے فرمایا نہ مارو، نہ مارو، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسے نہ مارو. حضور کی طرف دیکھنے لگے، یا رسول اللہ اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس کو حج کرتے زیادہ عبادتیں کرتے نہیں دیکھا، اس کو زیادہ نیکیاں کرتے نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دلیل مانگ رہے ہو کیا؟ دلیل مانگ رہے ہو؟ میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں، اگر قیامت والے دن پوچھا جائے گا نا، جب حضور فرمائیں گے تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو کوئی دلیل مانگے گا نا، تو حضور علیہ السلام آج کی اس محفل کی مووی دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو میری محفل میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، یہ دیکھو یہ محفل کس کی تھی؟ یا رسول اللہ آپ کی. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن پڑھا جا رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ میری حدیث پڑھی جا رہی تھی. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ذکر خدا ہو رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ مغفرت کی دعائیں ہو رہی تھی. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ گنبد خضرا کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ کعبہ کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ نیکوں کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس میں سارے سنگیوں کے لیے دعا کی جا رہی تھی. تو اللہ فرمائے گا جب یہ مووی دیکھ لی ہے کہ یہ حضور کی محفل میں بیٹھا تھا، تو پھر مان جاؤ کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے. اسی لیے تو ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا میں آیا تھا. اس محفل پاک کی بدولت اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دو، اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دو. تو بات پوری کر لیں اور پھر دعا مانگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہ مارو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا سنو سنو، پہلی دلیل میرے پاس مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگ آتے ہیں. کوئی اپنا کسی طرح کا مسئلہ لے کے آتا ہے، کوئی کسی طرح کا مسئلہ لے کے آتا ہے، کوئی کسی طرح کا مسئلہ لے کر، پھر سارے لوگ مجھے تھکا کر چلے جاتے ہیں. جب عشاء کی نماز کے بعد بھی کچھ لوگ مجھے سے مل کر فارغ ہوتے ہیں نا، ذرا توجہ، تو پھر سارے چلے جاتے ہیں. تو آخر میں ایک طرف سے گردن نکال کے کہتا ہے یا رسول اللہ 2 منٹ میں بھی دے دے. یہ بندہ کیا کہتا ہے آخر میں؟ یا رسول اللہ 2 منٹ مجھے بھی عطا کیجیے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا سن لو، یہ پھر مجھ سے کوئی مال نہیں مانگتا، یہ مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرتا، یہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے زمینیں جائیدادیں نہیں مانگتا، یہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، بلکہ ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ بڑی پیاری پیاری ہنسی مزاح والی لچھے دار باتیں مجھے سناتا ہے، میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر کے چلا جاتا ہے. حضور سے محبت کا اظہار. میرے آقا نے فرمایا اور دلیل چاہیے؟ یا رسول اللہ اور فرما دیں. دوسری دلیل سنیے، بات ختم کروں. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے غریب بندہ ہے. اچھا مولوی صاحب تو آپ کی گاڑی پہ آئے ہیں، لیکن ادھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مزدور ہوں گے. اچھا انہوں نے بھی 10 20 50 100 مولوی صاحب کی خدمت کر دی. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ مولوی صاحب تو پہلے گاڑی پہ آئے ہیں، ان کی جیب میں بھی پیسے ہوں گے، گھر سے بھی کھاتے پیتے ہوں گے، لیکن ایک مزدور آدمی ہے، اس کے بچوں کو رات اس نے بچوں کے لیے 8 کلو آٹا لے کے جانا ہوگا، لیکن محبت رسول میں، عشق مصطفیٰ میں، حضور کی محبت میں وہ بھی جو خالی کر کے چلا گیا. حضور نے فرمایا یہ جو میرا پیارے صحابی ہے نا ہے غریب، لیکن جب بھی مدینہ سے باہر جاتا ہے نا، مدینہ میں آتے وقت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا. غریب ضرور ہے لیکن سرکار سے پیار ہے، ہمارے ساتھ پیار ہے، تو مدینہ میں آتے وقت کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. تو پچھلی مرتبہ مدینہ شریف سے باہر گیا، آتے ہوئے اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، ادھار شہد لے کے آ گیا.
اور ایک ہفتہ گزرا نا تو پھر ایک آدمی اس کے ساتھ اور میرے پاس آیا کہ یا رسول اللہ اس کے پیسے دینے ہیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں دینے, میں نے تو اس سے کچھ لیا نہیں. یا رسول اللہ میں نے دینے. بھائی تو نے کیا لیا تھا؟ یا رسول اللہ ادھار شہد لیا تھا, ایک ہفتے کا وعدہ تھا اور پورا نہیں کر سکا, ہفتہ پورا ہو گیا ہے, یہ آ گیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا تو نے شہد لیا تھا تو دے نہیں سکا. یا رسول اللہ آپ کے لیے لیا تھا, شاید آپ کے لیے لیا تھا, ابھی میرے پاس پیسے نہیں, اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ پیسے بھی آپ ہی دیں. حضور ساتھ مسکرا رہے ہیں, کہتے اس کی محبت کا انداز دیکھو, یہ اتنا دل کا کھڑا آدمی ہے, یہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے, یہ اس لیے ہم سے پیار کرتا ہے. پیسے نہیں تھے, ادھار تحفہ لے کے آ گیا, پھر بھی نہیں تھے تو بندے کوئی میرے پاس لے کے آ گیا ہے, اس کے پیسے دے. اب اس کو دہرا لیجیے, عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, الفت مصطفیٰ. کرم آج بالا مام آ گیا ہے, کرم آج بالا مام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر. یہ اب تک کرم ہوا ہے, خدا کی قسم نہیں جی چاہتا کہ آپ کو زیادہ دیر بٹھاؤں, بات کو ختم کر دیں, لیکن ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے 1.5 منٹ کی ایک بات. حضور کے ساتھ صحابہ نکلنے لگے جہاد کے لیے, کہیں جانا ہے. ایک صحابی گھر سے نکلا ہے تو پیچھے سے بیوی آواز دیتی ہے, ادھر بھی قاری صاحب مری جا رہے ہوں تو پیچھے سے بیگم کہتی ہے کی لے کے آؤ گے, وہ تو ڈرائی فروٹ لے آؤں گے. لیکن ادھر حضور کا صحابی گھر سے نکلا ہے, میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں, بات ختم ہو رہی ہے. پیچھے سے بیوی نے آواز دی, سوج نے حامد نے مڑ کر دیکھا, جی کیا بات؟ کہتی بس میری 2 باتیں, 2 فرمائشیں, 2 فرمائشیں. دور جا رہے ہو, حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. پہلی فرمائش کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نان چنے لیتے ہیں, یہ نہیں کہ مٹھائی فلاں جگہ کی لیتے ہیں, یہ نہیں کہ میرے لیے ساڑی لیتے ہیں, یہ نہیں کہ میرے لیے فلاں. ابھی بھی کیا کہتی ہے سن لیں. کہنے لگی پہلی فرمائش حضور کے ساتھ رہنا. کیا فرمائش ہے حضور کے؟ علموا اولادکم محبت رسول اللہ. میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہتا ہوں, اپنی اولاد کو محبت رسول کی دولت دے کر جاؤ. بیوی کیا کہتی ہے اپنے خاوند کو؟ پہلی فرمائش کیا ہے؟ حضور کے ساتھ رہنا. اب دوسری فرمائش کیا ہے؟ دوسری فرمائش جہاں حضور ٹھہرے اپنی کٹنگ کروائیں, حضور کے بالوں میں سے ایک بال مل جائے تو میرے لیے تحفے میں لیتے ہیں. فرمائش دیکھیں, یہ حضور سے عشق کرنے والوں کا انداز, حضور سے پیار کرنے والوں کا انداز. خدا کی قسم جس نے بھی رسول اللہ سے پیار کیا ہے اس کو دنیا والوں نے بھی سلام کیا ہے, قبر میں اس کو ملائکہ سلام کریں گے, اور حشر میں کئی ہزار فرشتوں کی جماعت میں وہ جنت کی دہلیز پر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میری آپ کی اس حاضری کو مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے, اور گھر والوں نے جو اہتمام فرمایا, بھائی غلام حسن صاحب نے, ان کے بچوں نے, اور بھائی صوفی لیاقت علی صاحب نے, اور جناب چودھری شوکت علی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان سب کی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین.